أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کیا جا رہا ہے۔ 4 ہجری کے واقعات بیان ہوئے۔ 5ویں ہجری میں اب ہم داخل ہوں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلی قسط کے ساتھ ایک بات اور یاد آ گئی، تو وہ بھی میں شیئر کرتا جاؤں کہ 4 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، اور 4 ہجری میں ہی بی بی ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئی۔ تو بی بی علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والہانہ محبت تھی بی بی فاطمہ سے، بھی امام حسن، امام حسین اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہمیشہ اس گھرانے سے بے انتہا محبت کی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ام سلمہ کے حجرے مبارک میں تھے، تو آپ نے بی بی ام سلمہ کو فرمایا کہ دیکھنا، کمرے میں کسی کو آنے نہ دینا، میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے نہیں آیا کبھی۔ تو یہ کہہ کر آپ مشغول ہوئے تو پیچھے سے امام حسین علیہ السلام چھوٹے سے تھے، وہ آ گئے اور اپنے نانا جان کے کمرے میں گھس گئے۔ بی بی صاحبہ نے کوشش تو کی کہ ان کو روکے، لیکن روک نہ سکی امام حسین علیہ السلام کو، اور وہ اندر کمرے میں چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو لے کر آئے، تو امام حسین علیہ السلام کو چوم رہے تھے، بوسہ بھی لے رہے تھے، اور ساتھ میں آپ رو بھی رہے تھے۔ تو بی بی صاحبہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ، یہ میرا جو بچہ ہے، ابھی فرشتے نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ اس کو کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تو یہ پھر اس طرح کی اٹیچمنٹ تھی بی بی صاحبہ کی کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کر بھی بتایا تھا۔ بی بی ام سلمہ وہ بی بی ہیں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں جن کا انتقال سب سے آخر میں ہوا تھا، یعنی جب ساری بیویاں کوئی نہیں رہیں تو بی بی ام سلمہ تھی، اور آخر میں بی بی ام سلمہ کی وفات ہوئی۔ تو جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے 61 ہجری میں، یہ 4 ہجری ہے، یعنی اس کو 4 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، اور 61 ہجری میں آپ کی وفات ہے، یعنی 57 سال کے بعد، 57 سال آپ کی عمر تھی۔ تو اس وقت بی بی ام سلمہ زندہ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی وہ کربلا کا واقعہ ہوا تو آپ علیہ السلام بی بی ام سلمہ کے خواب میں آئے، اور بی بی ام سلمہ نے دیکھا کہ آپ کے سر مبارک میں مٹی ہے، بال آپ کے افسردہ اور پریشان ہیں۔ تو خواب میں ہی بی بی صاحبہ نے پکارا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ آپ کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا، میرا بچہ جو ہے وہ کربلا کی میدان میں شہید کیا گیا ہے، بھوکا اور پیاسا۔ تو یہی مقصد بتانے کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے میں کس قدر تکلیفیں اٹھائیں اور کس قدر قربانیاں دیں،
آپ نے بذات خود نفس نفیس بھی مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، اور اپنے پیارے صحابہ کرام کی شہادتوں کو آپ نے دیکھا، اور پھر اپنی اولاد ان کے لیے بھی آپ نے پسند کیا، آپ راضی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ دیا اور دین اسلام پر انہوں نے اپنے سر نشاور کر دیے۔ تو اس کے بعد جو ہے 5ویں ہجری کا ایک واقعہ آ رہا ہے غزوہ بدر کا۔ اس کو غزوہ بدر صغریٰ کہتے ہیں کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ احد کی جنگ میں ابو سفیان والے وہ خود بھی بوکھلاہٹ کا شکار تھے کافر، اگرچہ کہنے کو تو مسلمانوں کو زیادہ تکلیف پہنچی اور اپنے صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام احد والی جنگ میں شہید ہوئے، لیکن کافر بھی وہاں رک نہ سکے، جو کہ جنگوں کا رواج تھا کہ فاتح فریق کو 3 دن وہاں رہنا ہوتا تھا، لیکن کافر نے اپنی اس میں ہی عافیت جانی، اور یعنی کہ اتنی فتح پر وہ راضی اور خوش ہو گئے اور وہ چلے گئے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جا کے مکے میں بھی یہ سوچا کہ یہ کیا ہم نے کیا، تو پھر واپس آنا چاہتے تھے۔ غزوہ حمر الاسد کا بھی ذکر ہوا، لیکن واپسی پہ انہوں کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام تو ہم سے انتقام لینے آ رہے ہیں، تو وہ بھاگ گئے۔ اور پھر غزوہ احد میں اس نے کہا تھا ابو سفیان نے کہ اگلے سال جو ہے آپ کے ساتھ ہم بدر میں لڑائی کریں گے اور صفائی کریں گے اور مقابلہ ہوگا۔ تو لہذا یہ دونوں فریقوں کو، یعنی مسلمانوں کو بھی اور کفار مکہ کو بھی، یہ اپنا ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ جنگ لگنی ہے اور یہ جنگ لگے گی۔ تو ایک شخص تھا، اس کا نام ہے نعیم بن مسعود، وہ مدینے سے مکے گیا۔ جب مکے پہنچا تو ابو سفیان نے اس سے ملاقات کی اور مسلمانوں کے متعلق پوچھا۔ تو نعیم بن مسعود نے کہا کہ مسلمان بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے اور سامان بھی انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اونٹ اور گھوڑے، یعنی انہوں نے اپنے اچھی جنگ کی تیاری کی ہے۔ تو یہ ابو سفیان سن کر تھوڑا پریشان ہو گیا اور کہا کہ ہمارے پاس تو اناج کی بہت کمی ہے اور ہم تو جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن آپ نہیں ایسا کرو کہ میں آپ کو بڑا انعام بھی دوں گا، کچھ اونٹ، اچھے والے اونٹ آپ کو ہدیہ کروں گا، آپ ہمارا ایک کام کر لو، آپ ابھی مدینے جاؤ گے تو حضور علیہ السلام کو ہمارے متعلق بتانا کہ ہم نے بڑی تیاری کی ہے، اور ایسی باتیں مسلمانوں کو بتانا کہ وہ ہم سے خوف زدہ ہو جائیں۔ تو نئی نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ گیا اور نبی علیہ السلام کو جس طرح ابو سفیان نے اس کو باتیں بتائی تھیں کہ یہ کہنا، وہ ساری باتیں آ کے مسلمانوں کو بتائیں، اور ساتھ میں یہ بھی مشورہ بھی دیا کہ آپ جو ہے نا وہ اگر جنگ کی صورت بنتی ہے تو مدینے سے نہ نکلنا، آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا تھا، کیونکہ پہلے احد کا معرکہ ہوا تھا، تو احد میں تو حضور علیہ السلام کی بھی مرضی یہ تھی کہ ہم اپنا دفاع کریں مدینے میں رہ کر۔ تو صحابہ کرام نے اس مرتبہ جب اس نعیم نے یہ میسج دیا تو ذہن بنا لیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں جائیں گے، اور ہم اگر ضرورت ہوئی ایسی کوئی تو اپنا دفاع مدینے میں رہ کر کریں گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایسا عرض بھی رکھ دیا کہ یہ شخص آیا ہے، اس نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، تو ہمارا خیال ہے کہ ہم ادھر ہی یعنی اپنا دفاع کریں گے۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں بدر کے میدان میں ضرور جاؤں گا، اور جو وعدہ کیا تھا کافروں سے وہ میں نبھاؤں گا،
اور چاہے میرے ساتھ میرے صحابہ چلیں یا نہ چلیں۔ نبی علیہ السلام کا اتنا عزم دیکھ کر صحابہ فوراً تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے سر، ہماری جانیں، ہمارے مال، سب کچھ آپ پر تو فدا ہیں، ہم کیسے نہیں جائیں گے؟ پھر آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ کا خلیفہ مقرر کیا اور جھنڈا بدستور مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دیا، اور آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1500 ساتھی تھے، اور بعض نے تو 2500 تک بھی لکھا ہے، اور سامان تجارت کا بھی بہت لیا کہ ہو سکتا ہے کہ جنگ نہ ہو تو وہاں میلہ لگتا ہے، تو میلے میں لوگ تجارت کریں گے اور ایک یعنی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ تو دونوں طرف یعنی تیاری 2 زاویوں سے کی، ایک جنگ کی اور ایک میلے کی۔ تو وہاں جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے اپنے لشکر کا پڑاؤ ڈالا۔ ابو سفیان نے 2000 آدمیوں کا لشکر تیار کیا اور منزل مر زہران پر پہنچے تو ساتھیوں کو کہنے لگے کہ یار جنگ ہوتی ہے جب آدمی کے پاس اسباب بھی ہوں، ریسورسز بھی ہو، اناج وغیرہ بھی ہو۔ ابھی چل رہا ہے قحط کا زمانہ، اور ایسے حالات میں میں جنگ نہیں کر سکتا، تو لہذا آؤ واپس چلتے ہیں۔ تو اس طرح مسلمانوں کا ان کے اوپر رعب تھا۔ یہ 2000 کا لشکر اور ابو سفیان ان کا سردار تھا، اور اس نے یہ بات کہی تو یہ تیار ہو کر آئے تھے منزلیں طے کرتے ہوئے، لیکن مرے زہران پر آ کر جب ابو سفیان نے یہ بات کی تو سارا قافلہ ان کا لشکر بغیر چون چرا کے واپس مکے آ گیا، اور مکے میں آ کر سفیان بن امیہ اس کو کہنے لگا کہ ابو سفیان تم نے غلط کیا، یعنی تم نے جنگ کا انجام کیا تھا، وعدہ کیا تھا محمد علیہ السلام سے، لیکن تم نے انجام پورا نہیں کیا، اور حضور علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر بدر آئے تھے، اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کا حوصلہ اور بڑھ جائے گا۔ اور یہی ہوا، اس کے اثرات بہت اچھے ہوئے کہ مسلمانوں نے وہاں تجارت کی، وہاں یعنی کچھ ٹائم گزارا اور خیریت اور عافیت کے ساتھ واپس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن نازل کیا کہ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 174، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے یہ مسلمان واپس آئے، ایسی حالت میں کہ نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچی اور نہ کوئی مصیبت پہنچی، اور یہ سفر اللہ کی رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم فضل کا مالک ہے۔ تو اسی طرح یعنی مسلمان اس شان اور وقار میں کے ساتھ واپس پلٹے کہ ان کے اندر ایک خوشی بھی تھی، ایک راحت بھی تھی، اور ایک طرفین میں یعنی چاروں طرف ایک احساس اور ایک پیغام چلا گیا کہ مسلمانوں سے جنگ کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری جنگ آ رہی ہے، اس کا غزوہ ذات رقاع اس کو کہتے ہیں، کہ اس میں بھی قبیلے تھے مدینہ کے آس پاس، انہوں نے تیاری کی کہ ہم حضور علیہ السلام سے جنگ کریں۔ آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا مدینہ کا، اور بعض کہتے ہیں ابو ذر غفاری کو خلیفہ مقرر کیا، اور 400 بندوں کے ساتھ یا 700 بندوں کے ساتھ آپ نے لشکر تیار کیا اور ان قبائل کی طرف آپ چلے۔ لیکن آپ جب ان کے قریب پہنچے، وہ ایک جبل تھا جس کو غزوہ ذات رقاع اس لیے کہا جاتا ہے کہ رقاع یعنی اس جبل کا رنگ جو تھا وہ الگ الگ یعنی
ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، مختلف رنگین اپنا وہ جبل تھا، تو اس کی نسبت سے اس کو رکاع کہا جاتا تھا۔ تو جب آپ ان قبائل پر پہنچے تو وہ لوگ کہیں بھاگ کر چلے گئے اور صرف عورتیں تھیں، تو آپ 15 دن وہاں آپ نے قیام فرمایا، لیکن 15 دنوں میں ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ سکیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اس سفر میں غطفان ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کی ایک بڑی جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے سامنے ٹکرائی، مگر لڑائی نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی۔ تو وہاں آپ 15 دن رہے، لیکن یہاں بھی جنگ نہیں ہوئی۔ اور غزوہ ذات رقاع کے سفر کے ایک چھوٹے واقعات ہیں جن کو حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک واقعہ تو وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب رات ہوتی تھی تو یعنی چوکی کے لیے ساتھی مقرر کیے جاتے تھے، تو اس میں حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عبادہ بن بشر انہوں نے اپنا ذمہ لیا کہ ہم مسلمان کے لشکر کی چوکی دیں گے، حفاظت کریں گے رات کو۔ تو حضرت عمار نے عبادہ سے پوچھا کہ آپ پہلے چوکی دو گے یا پہلے میں دوں؟ تو حضرت عبادہ نے کہا کہ میں دوں گا۔ تو اس پر حضرت عمار سو گئے، تو ایک مشرک آیا اور اس نے حضرت عمار کو دیکھ کر، اکیلا دیکھ کر تیروں کے ساتھ حملہ کیا۔ تیر لگایا تو ایک تیر جا کے حضرت عبادہ کو لگا، تو انہوں نے وہ تیر نکال کر پھینک دیا۔ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں ہی مشغول رہے، تو وہ پھر تیر لگاتا رہا۔ پھر اتنی دیر میں دوسرا تیر بھی آ کے حضرت عباد بن بشر کو لگا، اور جب نماز مکمل کی تو حضرت عمار بن یاسر کو اٹھایا۔ تو حضرت عمار کہنے لگا کہ یہ خون دیکھ کر تو یہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ یہ تیر لگا رہا ہے۔ تو پھر اس نے دیکھا کہ یہ 2 بندے ہیں، تو وہ مشرک تو بھاگ گیا، اور لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمار نے جب پوچھا حضرت عباد سے کہ یہ کیا ہوا اور تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں، تو وہ فرمانے لگے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور قرآن کریم کی میں نے کوئی سورت شروع کی ہوئی تھی، تو میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ سورت ختم کروں اور تمہیں جگاؤں، تو لہذا نماز تو پڑھتے رہے اور تیر کھاتے رہے، اور نماز کی لذت اتنی تھی کہ تیر اور اس درد کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی نماز تھی۔ جب پھر یہی صحابی کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن جابر کہ میرا اونٹ جو ہے سفر میں چل نہیں سکتا تھا، تھکا چلے بیٹھے تو میں پیچھے رہ جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حال دیکھا تو مجھے فرمایا کہ جابر تمہارا اونٹ تو بڑا اچھا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو چل ہی نہیں پاتا۔ تو آپ نے کہا اس کو بٹھاؤ، تو اس کو میں نے بٹھایا، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ایک لکڑی سے 2-4 ایسے اشارے کیے، تو پھر آپ نے کہا کہ ابھی اس پر تم سوار ہو جاؤ۔ تو جب میں نے اس پر دوبارہ سواری کی تو وہ اتنا تیز ہو گیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتا تھا، تو میں اس کو تھام دیتا تھا اور آہستہ کر دیتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چلوں۔ اور آپ علیہ السلام نے بہت شفقت بھرے انداز میں میرے سے باتیں کرتے رہے اور فرمایا کہ یہ اونٹ تو تمہارا بہت اچھا ہے، یہ مجھے دے دو، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ایسے ہی لے لیں، آپ کو میں نے تحفہ دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تحفہ نہیں، مجھے خریدنا ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ کتنی رقم ہے؟ تو میں نے کہا جو آپ دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ
کوئی رقم طے کی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ رقم جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو بہت کم ہے اس اونٹ کے مقابلے میں۔ تو آپ وہ بڑھاتے گئے اور آخر کار ایسی رقم فرمائی کہ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ میرے سے پوچھنے لگے کہ جابر تم نے شادی کی ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا والد جو تھا وہ شہید ہو گئے جنگ احد میں، اور 7 بیٹیاں چھوڑ گئے۔ تو میں نے شادی کی ہے، لیکن شادی ایک ایسی عورت سے کی ہے جس کی عمر کچھ زیادہ ہے، تاکہ وہ میری بہنوں کو بھی سنبھال سکے۔ تو کرتے کرتے جب ہم مدینے آ گئے تو میں نے وہ اونٹ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر میں چھوڑ کر آ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو پوچھا کہ یہ اونٹ کون لایا؟ تو حاضرین نے عرض کیا کہ جابر بن عبداللہ آئے تھے اور یہ اونٹ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو جب میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت شفقت کے ساتھ فرمایا کہ اے بھتیجے، یہ اونٹ اپنا لے لو، یہ اونٹ جو ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ اور پھر حضرت بلال کو فرمایا کہ اس کو جابر کو اونٹ کی قیمت دے دو۔ تو جو قیمت طے ہوئی تھی وہ تو حضرت بلال نے مجھے دے دی، لیکن اس سے بھی بڑھ چڑھ کر رقم دے دی، اور یعنی اونٹ بھی جابر کو دے دیا اور پھر اونٹ کی رقم بھی جابر کو دے دی۔ اور دینے والا جو تھا خادم یعنی حضرت بلال، جب ان کو پتہ چلا حضور کا رخ، شفقت اور محبت دیکھی حضرت جابر کے ساتھ، تو نہ صرف اونٹ کی رقم دے دی بلکہ اس سے بھی زیادہ پیسے دے دیے۔ اس کے بعد دومت الجندل کا واقعہ ہے، ایک چھوٹا سا اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان جب اس شان اور وقار کے ساتھ آئے کہ کافر ابھی ان کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے، تو پھر آپ کو کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ دومت الجندل میں ایسے کچھ بدماش ہیں، ڈاکو قسم کے لوگ ہیں کہ وہاں سے جو بھی گزرتا ہے تو وہ اس کو لوٹ مار کرتے ہیں، اور وہ مدینے کے لیے بھی لشکر تیار کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے لشکر تیار کیا اور ان کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام رات کو سفر کرتے اور دن کو آرام کرتے۔ اس سفر میں 1000 آدمی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو جب دومت الجندل کے قریب پہنچے تو وہاں کچھ مال مویشی تھے اور کچھ لوگ تھے۔ تو مال مویشیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور وہاں سے کوئی آدمی بھاگا اور جا کے دومت الجندل والے لوگوں کو بتایا کہ حضور کا لشکر آ رہا ہے۔ تو وہ سارے جو ہے وہ بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو لشکر تیاری کے ساتھ آیا ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، تو وہ اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ سامنے نہیں آئے، مقابلہ نہیں کیا۔ البتہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی ہاتھ میں آیا، اس کو پکڑ کر حضور کے سامنے پیش کیا۔ تو اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کا سن کر وہ سارے لوگ چھپ گئے ہیں اور آپ کا وہ مقابلہ نہیں کریں گے۔ اور اس بندے نے نبی علیہ السلام پر کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا۔ تو اسی سفر میں بھی آپ علیہ السلام کو 1 مہینہ لگ گیا تھا۔ تو یہ واقعات یہاں پورے ہوئے ہیں۔ ابھی نیا ہمارا ایپیسوڈ ہوگا غزوہ خندق پر، اس کا ہم آغاز کریں گے۔ تو غزوہ خندق ضرور 2-3 ایپیسوڈ چلے گا۔ یہ بہت بڑا واقعہ آ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ آمین۔